ابھی حمزہ شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی، آپ نے دیکھا. یہ ARY کا مائک اٹھا لیں یہاں سے پلیز. میں کسی بلیک میلر چینل کو جو کسی ایجنڈے پہ ہے میں اس کا مائک یہاں نہیں، یہ اٹھا لیں پلیز. تھینک یو. جو بھی یہاں پر ARY کے نمائندہ بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں، مجھے ان سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ایک ایسا چینل جو کہ ایجنڈے پہ ہے، اداروں کے خلاف پورا نیریٹو بلڈ کر رہا ہے، ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے عمران خان کا ساتھ دے رہا ہے کیونکہ اس نے اس سے 40 ارب روپیہ کھایا ہے اور وہ اپنے پیسے کو بچا رہا ہے، تو میں اس کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہوں. اچھا، یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس میں سب سے بڑی بیٹی اس کی 11 سال کی ہے، چھوٹا بچہ اس کا 8 ماہ کا ہے. اس واقعے سے نہ صرف عمران خان کا مکروہ چہرہ قوم کے سامنے آیا ہے بلکہ جو لانگ مارچ کے مقاصد ہیں اس میں اب کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہ گئی. اور یہ تو آج انہوں نے خود سیدھی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے سینے پر گولی چلا کے انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہمارے ارادے کیا ہیں. لیکن حکومت جو بھی کر رہی ہے، جو بھی پریمپٹیو میجرز لے رہی ہے قوم کے لیے، ملک کے لیے، عوام کے لیے، ان کی آسانی کے لیے، ان کو تنگی سے بچانے کے لیے، وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کے علاوہ حکومت کو انٹیل ملی تھی کہ انہوں نے پورا ارادہ یہ رکھا ہوا ہے کہ یہ ان کے پاس آنسو گیس کے شیلز بھی ہیں، انہوں نے اسلحہ بھی جمع کر رکھا ہے، ان کے پاس ڈنڈے بھی ہیں، اور ان کے پاس ہر وہ چیز ہے جس سے ان کی پوری کوشش ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر یہ اٹیک کریں، ان کو ماریں، ان خون اور انتشار کا کھیل کھیلیں. تو اس سے انہوں نے جو آج جس کانسٹیبل کو انہوں نے شہید کیا ہے اس سے ان کے ارادے پوری طرح قوم کے سامنے کھل کر آ گئے ہیں. بات یہ ہے کہ جو انہوں نے جب یہ حکومت سے نکالے گئے، جب کرسی ان سے چھن گئی تو ان کو آبویسلی بہت برا صدمہ پہنچا، دھچکا پہنچا، اور انہوں نے پھر وہ ایک سازش کا جو ڈنڈورا پیٹنا شروع کیا، جو جھوٹے خط کا ڈرامہ کرنا شروع کیا، جو کہا کہ میرے خلاف غیر ملکی سازش ہو گئی ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے پھر وہ بھی جب پٹ گئی تو کہا کہ میرا قتل ہونے والا ہے، میرے پہ قتل کی سازش ہو رہی ہے. دیکھیں، جب وہ سب ڈرامے بازیاں فیل ہو گئیں، جب عوام کے سامنے حق اور سچ آ گیا تو پھر اب انہوں نے یہ سوچا کہ لانگ مارچ کے ذریعے ملک میں پھر سے ایک طرح سے آگ لگائی جائے، خون اور آگ کا کھیل کھیلا جائے تاکہ وہ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ملک میں حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہیں. اور آج وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شری لنکا بن جائے گا ملک. یہ ملک بالکل شری لنکا نہیں بنے گا. اس ملک کو شری لنکا بنانے کی کوشش آپ کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ کوشش ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو آج بچہ شہید ہوا ہے، قوم کا بیٹا کانسٹیبل جو شہید ہوا ہے، اس میں اور مریم نواز میں، حمزہ شہباز میں، یا قاسم اور سلیمان جو عمران خان کے 2 بیٹے ہیں، کیا فرق ہے اس میں؟ فرق یہ ہے کہ وہ عمران خان کے بیٹے ہیں تو وہ باہر رہیں گے، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، وہ سیف اور ساؤنڈ ایک انوائرمنٹ میں رہیں گے. اور یہاں قوم کے بچے، قوم کے بیٹے جو اپنی زندگی انہوں نے وقف کر دی ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے، وہ سینوں پر گولیاں کھائیں گے، اور اس لیے کہ ایک آدمی کی کرسی کی ہوس اس کو چین نہیں لینے دیتی. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ انقلاب تو گھر سے شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے انقلاب گھر سے شروع ہوتا ہے. کوئی بھی تحریک ہو وہ گھر سے شروع ہوتی ہے. کوئی بھی
جہاد ہو سب سے پہلے وہ اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے. تو اپنے بچوں کو آپ نے لندن میں بٹھایا ہوا ہے اور قوم کے بچوں کو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو لو کے تھپیڑے کھاؤ آ کر. بھئی اپنے بچوں کو کہو نا کہ آ کے لیڈ کریں. قوم کے بچوں کو جن کو آپ سڑکوں پہ لا کر مار پڑوانا چاہتے ہو, مارنا چاہتے ہو, ان کی فرنٹ لائن پہ اپنے دونوں بیٹوں کو کھڑا کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کسی آزادی کے لیے, انقلاب کے لیے مارچ کر رہے ہو. ان کو کہو نا کہ وہ جو تاج برطانیہ ہے اس کے جو حلف انہوں نے اٹھایا ہوا ہے, اس کا جو توق ہے جو انہوں نے اپنے گلے میں, اس حلف کا, تاج برطانیہ کے حلف کا جو توق اپنے گلے میں ڈالا ہے, وہ اتار کے آئیں پاکستان. وہ جو پاسپورٹ انہوں نے برٹش رکھے ہوئے ہیں وہ چھوڑیں اور آئیں پاکستان کا سبز پاسپورٹ لیں. اپنے بچے تو وہاں ٹھنڈی ہواؤں میں, اور یہاں پاکستانی قوم کے بچوں کو آپ ترغیب دے رہے ہیں کہ نکلو اور میری خاطر مار کھاؤ, ڈنڈے کھاؤ. ان کو بھی کہیں کہ آ کے ڈنڈے کھائیں, بلکہ سامنے کھڑے ہوں. میں نے جو تحریک کبھی لیڈ کی ہے, جماعت نے میری ذمہ داری لگائی ہے, چاہے وہ پی ڈی ایم کی تحریک ہو یا وہ کوئی بھی تحریک ہو, تو میں تو پیچھے نہیں ہٹی. میں نے بچوں کو آگے مار کھانے کے لیے نہیں چھوڑ دیا. آگے فرنٹ لائن میں خود ہوتی تھی. میں عورت ہوں لیکن میں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی. جب نیب کے دفتر میں عمران خان نے میرے پہ پتھراؤ کرایا تو میں نے اپنے کارکنوں کو آگے نہیں کیا. میں گاڑی سے نکل کے کھڑی ہو گئی. میں نے کہا مارو پتھر, میں کھڑی ہوں یہاں پر, کھولو نیب کا دروازہ. میں نے یہ نہیں کہا کہ